بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، ملک میں ایک بار پھر ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا ڈول ڈالا جا رہا ہے اور یہ اب اس ملک کی ایک روایت بن چکی ہے کہ اصل مسائل اور حقائق کا سامنا کرنے کی جب بھی نوبت آتی ہے، جب بھی ایک ایسا مرحلہ اور موقع آتا ہے کہ آپ کو تلخ حقائق کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ایک نئی درفنتی شروع کی جاتی ہے۔ کبھی اسے قومی حکومت کہا جاتا ہے، کبھی اسے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کہا جاتا ہے اور کبھی اسے عدلیہ کی حکومت کہا جاتا ہے، اور یہ شوشہ مارکیٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب اس ملک میں ایک ایسی حکومت بننے والی ہے کہ جو بہت بڑے اعلیٰ دماغ قسم کے لوگوں پر مشتمل ہوگی، جو بہت بڑے ماہرین پر مشتمل ہوگی، اور وہی اس ملک کی بیمار معیشت کی مسیحائی اور چارہ گری کا فریضہ انجام دے گی۔ آج جب یہ افواہیں چل رہی ہیں، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اگر 90 کی دہائی ہوتی اور میری عمر 23-24 سال ہوتی کہ جو اس وقت تھی کہ جب قومی حکومت کی باتیں چلتی تھی، نواز شریف کی حکومت ناکام ہونے لگتی تھی تو ڈگمگانے لگتی تھی، تو مارکیٹ میں قومی حکومت کا تصور آتا تھا۔ بے نظیر بھٹو کی حکومت اچانک اس کا جو جہاز ہے وہ اگر تھوڑا سا ڈگمگاتا چلا جاتا تھا پانیوں میں تو ایک بار پھر قومی حکومت کی صدا بلند ہونے لگتی تھی۔ تو اگر وہ زمانہ ہوتا تو میں ضرور اس پر ایک دو کالم اس کے حق میں، کیونکہ ایک آئیڈیلزم کا زمانہ تھا اور پرانے سیاستدانوں سے، آزمودہ کار سیاستدانوں سے جان چھڑانے کی بات تھی، تو ایک دو کالم اس پہ لکھ چکا ہوتا کہ اب ملک کے مسائل کا حل جو ہے یہ صرف یہی ہے، ٹیکنوکریٹس کی حکومت ہے، ماہرین کی حکومت ہے، غیر سیاسی حکومت ہے۔ لیکن آج 2022 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور میری عمر 54 ایئرز ہے اور لکھتے لکھتے 30-32 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ تجربات اور مشاہدات سے ہم نے دیکھا کہ یہ تصورات جو مارکیٹ میں فلوٹ کیے جاتے ہیں، چھوڑے جاتے ہیں، حقیقت میں یہ کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے کی ایک روش ہوتی ہے۔ یعنی جو اصل چیلنج آپ کے سامنے درپیش ہے، جو اصل مسئلہ آپ کے سامنے درپیش ہے، آپ اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، آپ اس مسئلے سے آنکھیں موندنے کے لیے اس مسئلے سے کو اپنے ذہن میں یہ تصور کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کوئی نیا مسئلہ کریٹ کرتے ہیں۔ اسے کبھی قومی حکومت کہا جاتا ہے، کبھی ٹیکنوکریٹس کی حکومت کہا جاتا ہے، اور وقفے سے یہ جو تصورات ہیں یہ مارکیٹ میں آتے ہیں اور یہ پھر کبھی کامیاب ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہوتے ہیں۔ 90 کی پوری دہائی قومی حکومت کا ایک ڈنڈا جو ہے وہ سیاستدانوں کے سر پر مسلسل لہراتا رہا، اس میں پہ ڈیبیٹ ہوتی رہی، اخبارات میں کالم لکھے جاتے رہے، سیمینارز میں بات ہوتی رہی کہ کیا اجتماعی دانش کے ذریعے حکومت چلائی جائے۔ حالانکہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی میں، سیاسیات کے ایک طالب علم کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے، وہ اجتماعی دانش کا ہی نتیجہ ہوتی ہے۔ اگر سیاسی جماعتوں میں جمہوریت موجود ہو اور انتخابات جو انفلوئنس ہے بیرونی اس سے بالکل آزاد ہو کر ہو اور حقیقت میں لوگوں کی رائے سامنے آئے، تو انتخابات کے عمل کے نتیجے میں بننے والی حکومت ہی قومی حکومت ہوتی ہے۔ اس میں ایک طبقہ جو ہوتا ہے وہ عوام کا الیکٹڈ ہوتا ہے جو کاری حکومت چلاتا ہے، اور دوسرا طبقہ جو اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھتا ہے وہ بھی حکمرانوں کا، وہ عوام کا وہ منتخب کردہ ہوتا ہے اور وہ بھی پورے مینڈیٹ کے ساتھ وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس طرح یہ رائے کا اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن عوام کی، سوسائٹی کی اجتماعی دانش اس پارلیمنٹ کی ہیئت ترکیبی میں اور اس کو بنانے میں موجود ہوتی ہے۔ تو 90 کی جو پوری دہائی ہے وہ تقریباً انہی تصورات کی بھول بھلائیوں میں گزرتی چلی گئی، اور اس کا اختتام جب ہوا تو جنرل پرویز مشرف کی ایک فوجی حکومت قائم ہوئی جو سر تاپا ایک ٹیکنوکریٹس کی حکومت تھی، جس میں چن کر امریکہ سے، برطانیہ سے، گلف سے
لائے گئے ایسے ٹیکنوکریٹس اور مسیحا کی جو بہت شہ دماغ سمجھے جاتے تھے، اعلیٰ دماغ سمجھے جاتے تھے، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ 10-12 سال کے عرصے میں سیاستدانوں نے جو لوٹ مچائی ہے، جو تباہی کی ہے، جو بربادی کی ہے، جو ایک طوفان آ کے گزر گیا ہے، اب اس کی بحالی کا، اس کے لیے ہیلنگ ٹچ کا، اور اس کے لیے جو ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کا جو کام ہے وہ یہ ٹیکنوکریٹس دیں گے۔ جنرل پرویز مشرف نے پوری دنیا سے ایسے لوگ جمع کیے کہ جو بڑے ٹائی سوٹ پہنے ہوئے پاکستان میں وارد ہونے لگے اچانک ان کے اقتدار میں آنے کے بعد۔ ابھی وہ صدر بھی نہیں بنے تھے، چیف ایگزیکٹو کا ان کا جو عہدہ تھا وہ تھا۔ تو اس دور میں پورے ملک سے، پوری دنیا سے آنے لگے وہ بیرونی نژاد پاکستانی، تو آ کے انہوں نے حکومت سنبھالی۔ ان میں ایک سمبولک جو حیثیت تھی وہ سٹی بینک سے آنے والے شوکت عزیز کی تھی، جو بیرونی دنیا میں فائنانس کے شعبے میں اپنا ایک بڑا نام رکھتے تھے۔ انہیں فائنانس کی منسٹری دی گئی، انہیں معیشت کی بحالی کا کام سونپا گیا، اور انہیں ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا گیا۔ جو باقی چہرے بھی تھے وہ بھی اسی عزم کے ساتھ اور اسی امید کے ساتھ اور اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ لانچ کیے گئے تھے کہ یہ پاکستان کی بیمار جو معیشت ہے یہ اس کی رگوں میں نیا خون دوڑائیں گے، اس کی سانسیں بحال کریں گے، اس کے لاغر اور بے جان قسم کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑائیں گے، اور پاکستان ایک بار پھر خوشحالی کی منزل کی طرف رواں دواں ہوگا۔ یہ تقریباً ایک 7-8 برس کا عرصہ گزرا ان ٹیکنوکریٹس نے حکومت کی، جو اس کے بعد ایک سیاسی ٹچ بھی دیا گیا جنرل پرویز مشرف کی حکومت کو، اور مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس میں شامل ہوئیں، مثلاً کاف لیگ ہوئی، MMA ہوئی، مختلف انداز سے، مختلف سٹائل سے، لیکن مجموعی طور پر اس حکومت پر جو غلبہ ہے، بالخصوص اس کا جو فائنانس کا شعبہ ہے، اس پہ غلبہ ٹیکنوکریٹس کا ہی رہا۔ شوکت عزیز پہلے فائنانس منسٹر رہے، پھر انہوں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ انہیں جنرل پرویز مشرف کا پوری طرح اعتماد حاصل تھا، اور ان کے ساتھ جو معاشی ماہرین تھے اور مشیر تھے وہ بھی منہ ٹیڑھا کر کے، انگریزی بول کے، اور وہ بتاتے رہے کہ قوم خوشحالی کی طرف جا رہی ہے، حالانکہ اس وقت بھی اس وقت کے لحاظ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اچھی حالت میں نہیں تھی۔ اس وقت کے لحاظ سے مہنگائی اس وقت بھی عروج پر تھی، زیادہ تھی، بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ جنرل پرویز مشرف کو بتاتے تھے کہ موبائل اتنے یہاں خریدے جا رہے ہیں، فریج خریدے جاتے ہیں، ٹی وی خریدے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قوم کی جو قوت خرید ہے وہ اپنی جگہ نہ صرف برقرار ہے بلکہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آج بھی اس گئے گزرے اور بدترین معاشی تباہی کے دور میں بھی ان چیزوں کی سیل کسی نہ کسی حد تک، ان چیزوں کی معاشرے میں ایک ڈیمانڈ جو ہے، طلب جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے، اور یہ فروخت بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک مجموعی طور پر خوشحال ہوا ہے۔ ہم لوگ جن کا سیاست ہی جن کا موضوع رہا ہے اور معیشت سے ہمارا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، لیکن ایک کنزیومر کے طور پہ، ایک فرد کے طور پہ، ایک سوسائٹی کے ایک رکن کے طور پہ صاف نظر آ رہا تھا کہ سوسائٹی میں خوشحالی نہیں آ رہی۔ پیسہ ریئل اسٹیٹ میں پھینکا جا رہا تھا، اور زمینوں، جائیدادوں، پلاٹوں کے کام میں پوری قوم کو لگا دیا گیا تھا، لیکن وہ حقیقی خوشحالی نہیں تھی۔ تو یہ ٹیکنوکریٹس کی ایک مکمل حکومت تھی جس پہ اوپر جنرل پرویز مشرف کی چھتری قائم تھی۔ لیکن ہوا کیا کہ جب یہ چھتری ہٹ گئی، یہ پردہ ہٹ گیا، تو شوکت عزیز جو وزیر اعظم تھے انہوں نے لمحوں کی تاخیر نہیں کی، انہوں نے اپنا بریف کیس تھاما اور وہ بیرون ملک سدھار گئے۔ پھر اس ملک پر کتنی ہی آفتیں آئیں، وہ ٹیکنوکریٹس دوبارہ اس ملک میں نظر نہیں آئے۔ جو امریکہ سے آیا تھا وہ امریکہ چلا گیا، جو کسی یورپی ملک سے آیا تھا وہ یورپ سدھار گیا، اور جو کسی اور ملک سے آیا تھا وہ اس طرف چلا گیا۔ یہ ملک آنے والے جو حالات کی ایک دلدل میں دھنستا چلا گیا۔ یوں جنرل پرویز مشرف کی فوجی حکمرانی کے نیچے ایک مکمل ٹیکنوکریٹس کی حکومت قائم تھی، لیکن اس سے بھی پاکستان کی مسیحائی نہ ہو سکی، نہ اس کے مسائل کا حل ہو سکا۔ اب مسئلہ یہ درپیش ہے
کہ اس وقت پاکستان میں عمران خان ایک پاپولر لیڈر کے طور پہ ایمرج کر چکے ہیں۔ ان کی مقبولیت کو کم کرنے کے لیے، محدود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جتنے بھی اقدامات اسٹیٹ نے اٹھائے ہیں وہ ناکام ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر تدبیر الٹی ہو رہی ہے۔ جو بھی پتنگ اڑائی جاتی ہے عمران خان کی پتنگ کو کاٹنے کے لیے، پیچا لڑانے کے لیے، وہ پتنگ خود کٹ کے زمین پر گرتی ہے۔ جتنے بیانیے متعارف کرائے گئے سوسائٹی میں، میڈیا میں عمران خان کے بیانیے کو کمزور کرنے کے لیے، اس کا رد کرنے کے لیے، وہ ناکام ہو گئے۔ اب جتنے بھی سرویز کرائے جا رہے ہیں اس میں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ جیتیں گے، کیونکہ ان کا بیانیہ عوام کے دماغوں میں، ان کے دلوں میں بس کر رہ گیا ہے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اس کو کوئی پسند کرے یا ناپسند کرے، لیکن بہرحال آج کے پاکستان کی ایک حقیقت ہے، اور اس وقت کا منظرنامہ جو ہے، اس وقت کا جو سیاسی کینوس ہے، اس پہ یہ ایک حقیقت صاف نوشتہ دیوار بن کر نظر آ رہی ہے۔ اس موڑ سے نجات حاصل کرنے کے لیے، اس مرحلے سے بچنے کے لیے کہ عمران خان ایک بار پھر الیکشن جیت کر پاکستان کے سسٹم میں آئے، آپ نئے نئے تجربات کرنا چاہتے ہیں، تو ماضی کے جو تجربات ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو ایوائڈ کرنے کے لیے، اس کا اقتدار بھٹو کی پھانسی کے بعد دوبارہ ایوائڈ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے جنرل ضیاء الحق نے 10 برس بھرپور محنت کی، بھرپور کام کیا، بھرپور کوششیں کی، لیکن وہ پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر سکے، الا یہ کہ انہوں نے بھٹو کو پھانسی تو دے دی گئی عدالت کے ایک فیصلے کے نتیجے میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جب پیپلز پارٹی ایک حقیقت کے طور پر موجود رہی، یہاں تک کہ آپ کو ایک روز ایوان وزیر اعظم میں ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی بے نظیر بھٹو کو گارڈ آف آنر پیش کرنے پہ مجبور ہونا پڑا، اور جب یہ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، بے نظیر حکومت میں آئیں، تو پھر بالآخر یعنی جس کام کو 10 برس میں آپ نہیں کر سکے، وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرز حکمرانی اور ان کے پھر سٹائل کی وجہ سے پھر ان کی مقبولیت جو ہے وہ رفتہ رفتہ کم ہونے لگی، گراف کم ہونے لگا۔ تو یہ ایک فطری طریقہ ہوتا ہے۔ بنگلہ دیش میں ایک 90 کی دہائی میں حسینہ واجد کے اقتدار کو ایوائڈ کرنے کے لیے، اس کو حسینہ واجد کو برسر اقتدار نہ آنے سے روکنے کے لیے عدلیہ کی ایک حکومت بنائی گئی، اور مقصد اس کا یہی تھا کہ حسینہ واجد کو اقتدار سے باہر رکھا جائے۔ 2 سال تک یہ حکومت کام کرتی رہی، لیکن 2 سال کے بعد جب انتخابات ہوئے، پھر حسینہ واجد ہی کامیاب ہو گئی، اور دوبارہ آپ کے پاس، وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس، وہاں کے لوگوں کے پاس، فیصلہ سازوں کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا کہ وہ حسینہ واجد کو اقتدار نہ دیں۔ تو اس صورتحال میں، یعنی جس مشکل سے، جس موڑ سے آپ نظریں چرانے کے لیے، دامن بچانے کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے آپ ایک جمہوریت کا ایک راستہ ترک کر کے آپ کوئی ایک عارضی بائی پاس لے رہے ہیں منزل تک پہنچنے کے لیے، وہ اس کی کیا ضمانت ہے کہ جب 2 سال کے بعد یہ ٹیکنوکریٹ، ظاہر ہے یہ 20 سال کے لیے تو نہیں ہوگی، 2 سال کے بعد جب یہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت ختم ہوگی اور بالآخر آپ کو الیکشن میں جانا پڑے گا، اور اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ الیکشن میں ایک بار پھر آپ کا سامنا اسی مشکل سے، اسی اڑچن سے، اسی رکاوٹ سے ہوگا جسے آپ آج ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، جس سے آپ نظریں چرانا چاہتے ہیں، دامن چھڑانا چاہتے ہیں اور جان چھڑانا چاہتے ہیں جس سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں سیاسی طور پر وہ اپنی جگہ موجود ہوتی ہیں، اس سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی راستہ تبدیل کر دیں، کوئی غیر آئینی راستہ اختیار کریں، کوئی اور ٹریک اختیار کریں، بلکہ جمہوریت کا کو بہتر کرنے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ مزید جمہوریت دی جائے، اس کو مزید تجربات کیے جائیں تاکہ اس میں ایک بہتری ہو اور اس میں ایک تجربہ ہو، بصیرت آئے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو ایک بالکل ایک دوبارہ سے ایک پرانی کہانی شروع کی گئی ہے، بالکل یہ کہ ایک نئی بوتل میں بالکل پرانی شراب والی بات اس پہ صادق آتی ہے۔ اور اس معاملے میں جو جنرل امجد شعیب ہیں، ان کا ایک ٹویٹ بڑا معنی خیز ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کرانا ضروری ہوتے ہیں، اور اس چیز سے انحراف جو کرنا چاہتے ہیں جو لوگ، وہ حقیقت میں آرٹیکل 6 کے اطلاق کو دعوت دیتے ہیں۔
سو یہ وہ ایک تاریخ کا ایک سبق ہے، تاریخ کا ایک باب ہے کہ حقیقت میں مسائل کو نظریں چرانے سے اور مسائل کو آنکھیں موندنے سے اور آنکھیں بند کرنے سے آپ ان سے جان نہیں چھڑا سکتے، بلکہ مسائل کا سامنا جو ہے وہ پورے اعتماد اور خود اعتمادی کے ذریعے کر کے ہی ان کو مسائل کو اوورکم کیا جا سکتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔